دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اور اس کی طاق رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ لیلۃ القدر کو اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 23ویں شب، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب یا 29ویں شب، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر طاق رات ہو اور جمعے کی شب ہو تو کبھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ تو آج 23ویں شب طاق رات بھی ہے اور جمعے کی شب بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر بنا دے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا اور بیان کرنا، سننا اور دعائیں مانگنا اور پڑھنا قرآن مجید اور عبادات نوافل ادا کرنا، اللہ رب العزت اسے لیلۃ القدر کی رات ہی بنا دے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک نہ جانے کتنے رمضان مبارک ہیں جو ہماری زندگیوں میں آئے اور آ کر چلے گئے۔ پچھلے رمضان میں ہمارے اپنے ہی کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی پڑوسی، کوئی جاننے والا ہمارے درمیان موجود تھا اور آج وہ نہیں۔ اور یہ کل ہی کی بات ہے کہ میں اور آپ دوستوں میں بیٹھ کر یہ تذکرے کر رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، وہ دیکھو رمضان آ گیا ہے، اور آج میں اور آپ یہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ رمضان تو رخصت ہو رہا ہے۔ جہاں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جانے کے لیے، جلوہ افروز ہونے کے لیے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ سارے صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ آمین سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور وہ دعا مانگ رہے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ویل ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنے لیے مغفرت نہ کروا سکے۔ دعا مانگنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں آمین۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہمیں اپنے رب سے مغفرت کروانے کا سنہری موقع ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کہ جس کا نام ہی رحمان ہے، اللہ رب العزت جس کا نام ہی رحیم ہے، اللہ رب العزت جس کا نام ہی غفار ہے، اللہ رب العزت جس کا نام ہی ستار ہے، وہ تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، وہ تو گناہوں کو سننے والا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ایسی معافی جو پکی اور سچی معافی ہو، توبۃ النصوح۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اللہ رب العزت تو گناہوں کا بخشنے والا ہے، لیکن میں اور آپ، ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو کیسے بخشواتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی مہربان ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی رحیم ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی غفار، گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے وہ احد کے پہاڑ، بلکہ آپ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنے فاصلہ ہے اتنے گناہ لے کر اللہ کے پاس آ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچے دل کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حاضرین مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت میرے گناہ بھی معاف کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم اس سے معافی مانگو۔ اس صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ تو سنیے، کیا اللہ رب العزت میرا گناہ بھی معاف کر دیں گے؟ اور پھر وہ بے دھڑک اپنا گناہ بیان کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں جب ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں جب ہم اس جاہلیت میں اس قدر مبتلا تھے، میں اپنے سفر پہ گیا ہوا تھا کہ پیچھے میری بچی پیدا ہو گئی جس کا میری بیوی نے مجھ سے چھپا لیا۔ جب میں کئی مہینوں کا سفر کر کے واپس آیا تو اپنے گھر میں ایک ننھا سا پھول دیکھا۔ میں نے جب اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ پڑوسیوں کی بیٹی ہے، پڑوسیوں کی بچی ہے، وہ اس کو پال نہیں سکتی غربت کی وجہ سے، اور مجھے خوبصورت لگی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی، میں اس کو پال رہی ہوں۔ میں نے بھی اس بچی کو گود میں اٹھایا، خوبصورت سی معصوم سی بچی تھی، مجھے بہت اچھی لگی، میں نے اس کو گود میں اٹھایا، اسے پیار کیا، اور پھر روزانہ کا میرا یہ معمول بن گیا، مجھے اس بچی سے محبت ہونے لگ گئی، میں اس بچی کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ وہ بچی آہستہ آہستہ بیٹھنے کے قابل ہوئی، چلنے کے قابل ہوئی، میں نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بولنا سیکھنے لگی، توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میرے لیے تو بس ایک کھلونا میرے کو مل گیا، مجھے بس ایک محبت کرنے والی چیز مل گئی، مجھے تو محبت کا بہانہ چاہیے تھا، میں اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ میری بیوی نے جب دیکھا کہ میں اس سے ٹوٹ کر محبت کر رہا ہوں کہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ یہ بچی آپ کو بہت پیاری لگتی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کی بچی ہے، یہ آپ ہی کی بچی ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، میرے اندر وہ جاہلیت کی خیرت جاگ اٹھی، اور میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور اپنی اس بچی کو لیا اور ریگستان کی طرف چلا گیا۔ گرمی کا وقت تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی، بچی میرے ساتھ تھی، وہ بار بار مجھ سے پوچھتی بابا جان کہاں جا رہے ہیں، بابا جان اس گرمی میں آپ کو پسینے نکل رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک کدال اٹھائی اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ وہ بچی مسلسل جب میرا پسینہ نکلتا تو میرے ہی چادر سے میرے پسینے کو صاف کرتی اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس مٹی کو اٹھاتی، میرے جسم سے، میرے کپڑوں سے، میرے چہرے سے مٹی کو صاف کرتی اور بار بار پوچھتی کہ بابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور میں سنگ دل باپ اپنی بچی کو اسی مٹی کے اندر دفنا کر جب واپس پلٹ رہا تھا، مجھے یہ صدائیں آ رہی تھی کہ بابا جان مجھے یہاں سے نکالیں، بابا جان مجھے یہاں کیوں دفنا دیا گیا۔ وہ صحابی جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے
تو اس وقت صحابہ کرام بار بار اس شخص کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے تھے کہ ظالم خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، حضور کی حالت دیکھ کیا ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے، داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے، اور وہ شخص روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کیا اللہ میرے یہ گناہ بھی معاف کر دے گا؟ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں اللہ رب العزت سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ کیسے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ وہ تو ستار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا مانگیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے دستے سوال کو بلند کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، بارش برسا دے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہاری دعاؤں کو ضرور سنوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ بستی والے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنے مویشیوں کے ساتھ سب کے سب ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور وہاں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منادی کر دی، سب لوگوں سے کہا کہ پہنچ جاؤ۔ سب لوگ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے چہیتے نبی، ہاتھوں کو اٹھایا، چادر کو پھیلایا، اللہ کو اس کے رحمان ہونے کی، اس کے رب ہونے کی، اس کے رحیم ہونے کی، اس کے غفار ہونے کی، اس کے ستار ہونے کا واسطہ دیا، اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی۔ سب نے گناہوں کی معافیاں مانگی، اور لوگ دعائیں مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، لیکن سورج ہے کہ اپنی تمازت کو پھینک رہا ہے، گرمی ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بادل ہیں کہ کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے۔ ایسے میں چند لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، لوگوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہوئیں، اور لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ سے جا کر کہو تو صحیح، کتنی دیر ہو گئی، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم سے تو کہا گیا تھا کہ میدان میں آ جانا، دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعاؤں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ یہ تو نے تو کہا تھا کہ میں بارش برسا دوں گا، بارش کیوں نہیں برس رہی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجمع کے اندر ایک شخص ہے، مجمع کے اندر ایک شخص ہے جو گناہ گار ہے، جس کی گناہ اس قدر زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک لیا۔ اب میرا یہ حکم ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اعلان کیجئے کہ وہ شخص یہاں سے اٹھ جائے اور اس مجمع سے نکل کر باہر کی طرف چلا جائے اور جنگلوں کی طرف چلا جائے۔ اگر وہ شخص اس مجمع کو چھوڑ دے گا میں بارش برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں تم میں سے ایک شخص گناہ گار ہے اور اس کو گناہوں کا پتہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اس کو معلوم ہے وہ اپنے اوپر بھی رحم کرے اور بستی والوں پر بھی رحم کرے، ان بچوں اور ان عورتوں کے اوپر بھی رحم کرے اور ان جانوروں کے اوپر بھی رحم کرے اور اس مجمع سے نکل جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مجمع سے نکلے گا، اللہ رب العزت بارش برسا دے گا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی، کافی دیر تک لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن بندہ ہے کہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے
لیکن کوئی بندہ باہر نہیں نکلا. ابھی کوئی بندہ باہر نکلا ہی نہیں تھا کہ ایسے میں کالی گھٹائیں آئیں اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو. سب طرف جل تھل ہو گیا. لوگ حیران اور پریشان کہ پہلے کہا گیا مجمع میں جمع ہو جاؤ, گناہوں کی معافی مانگو, تب بھی بارش نہیں ہوئی. پھر کہا گیا کہ مجمع سے کوئی شخص باہر نکل جائے, بندہ کوئی باہر نہیں نکلا, اور بارش ہے کہ جل تھل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ, جب تو نے اعلان کیا اس شخص نے زبان سے کچھ نہیں کہا, اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ 70 سال تیری نافرمانی کرتا رہا, کون سی نافرمانی ہے جو میں نے نہیں کی؟ اے اللہ تو نے انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اس بستی والوں کے اوپر جو ہے اپنی رحمت کو روک دیا. اے اللہ میں گناہ کرتا چلا گیا اور تو چھپاتا چلا گیا, میں گناہ مسلسل کرتا رہا اور تو گناہ چھپاتا رہا. اے اللہ آج میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں تو نے 70 سال میرے گناہوں کو چھپایا, آج بھی میری عزت رکھ لے, آج بھی مجھے بے عزت ہونے سے بچا لے. اے اللہ یہ میرا وعدہ ہے کہ آئندہ میں پوری زندگی تیرے گناہ نہیں کروں گا, تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اور پھر اس نے امید بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا. اے موسیٰ, اس کی یہ توبہ ہمیں اتنی پسند آئی کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ بارش برسا دی. جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد اللہ سے پھر سوال کیا کہ اے اللہ اس وقت تو میں نے نہیں پوچھا تھا, اب تو مجھے بتا دے وہ شخص کون ہے. میرا اللہ جو رحمان ہے, میرا اللہ جو رحیم ہے, میرا اللہ جو غفار ہے, میرا اللہ جو تواب ہے, میرا اللہ جو ستار ہے. اے لوگوں اس کا جواب سنیے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ 70 سال وہ میرا نافرمان رہا, میں نے اس کا نام کو راز میں رکھا, آج وہ میرا بندہ ہے, میں تجھے کیوں بتا دوں؟ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں اس کا رازدان تھا, اب تو وہ میرا بندہ ہے, اب تو میں اس کا راز نہیں بتاؤں گا. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بھی گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں میرا اور آپ کا بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے, وہ معصوم عن الخطا ہیں, انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, کبھی گناہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں دن میں 70 مرتبہ, اور ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار مانگتا ہوں, توبہ طلب کرتا ہوں. راتوں کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کیا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ام المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بے شک میں گناہ گار نہیں ہوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، ابھی مولانا صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ گناہ صغیرہ تو نیکیوں کے ساتھ ساتھ مٹ جاتا ہے، گناہ کبیرہ اس وقت تک نہیں مٹتا جب تک معافی طلب نہ کی جائے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور یاد رکھیے گا ایک گناہ وہ بھی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، حقوق العباد کو جو غصب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک آپ بندے سے معافی مانگیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سب کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن والدین کا نافرمان اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا اللہ رب العزت اس کو بھی نہیں بخشتے۔ آج لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اگر ہم آئے ہیں تو اس سے پہلے سب کو معاف کر دیجیے۔ جس نے جو زیادتیاں کی ہیں سب سے پہلے انہیں معاف کیجیے۔ اللہ سے کہیے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ وہ ایک صحابی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد نبوی کے دروازے سے اندر آئے گا نا، وہ جنتی ہے۔ تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کو دیکھ لینا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی اندر آئے، تحیۃ المسجد انہوں نے پڑھی 2 رکعت، ان کے چہرے سے جو ہے نا تازہ وضو کے آثار نظر آ رہے تھے، اور وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہوا، وہی شخص، ایک صحابی تشویش میں مبتلا ہو گئے، وہ ان سے راز معلوم کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے۔ کافی دیر تک جب ان کا تعاقب کرتے رہے، ان کو احساس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر پوچھا، بھائی کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہنے لگے، یار ایک مہربانی کرو، میرا اپنے والد سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ چند دن میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تم مجھے اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھ لو۔ انہوں نے سوچا کہ پورا دن تو یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، رات کو یہ کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا، رات کو یہ کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا کہ جو اس کو جنت میں لے کے جا رہا ہے، ورنہ تو یہ ہماری طرح ہی باقی اعمال کر رہا ہے۔ لیکن وہ رات کو لمبی تان کے سو جاتا۔ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ میں راز دیکھنے معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، تم تو کوئی عمل ہی نہیں کرتے، دن بھر تم میرے ساتھ رہے، اس وقت بھی میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں کیا، رات کو تو تم سو جاتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں بشارت ملی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، مجھے بھی نہیں پتا وہ کون سا عمل ہے، ہاں ایک عادت ہے، ایک عادت ہے میری، وہ یہ کہ رات کو جب میں سونے لگتا ہوں نا تو اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ دن بھر میں نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں بھی کی ہیں، میں نے بھی کی ہوں گی، میں ان سے معافی کا طلب کر لوں گا، لیکن اے اللہ سب سے پہلے تو جس نے میرے ساتھ زیادتی کی نا میں نے اس کو معاف کیا۔ اب اللہ جب میں نے ان کو معاف کر دیا نا تو اے اللہ تو میری زیادتیوں کو معاف کر دے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، بس میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہی تو وہ عمل ہے جو تجھے جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ آسان ہے نا، بہت آسان ہے، ذرا بتائیے نا، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تو ذرا آنکھیں بند کیجئے، صرف 1 منٹ کے لیے سب آنکھیں بند کریں، سب آنکھیں بند کرنا، سب آنکھیں بند کریں اور سوچئے کہ آپ کے ساتھ کس کس نے زیادتی کی، ٹک مارتے جائیں اور معاف کرتے جائیں، اس کو بھی معاف کر دیں، اس کو بھی، فلانے کو بھی۔
اب آئے گا شیطان کہے گا نہیں اس کو تو نہیں معاف کرنا، اس نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، او نہیں نہیں نہیں، آنکھ کھولنے سے پہلے پہلے اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بہت مشکل کام ہے۔ سب کو معاف کر دیجئے، اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ اگر آپ اللہ کے واسطے ان کو معاف کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لوگوں کے سے آپ پیار کیجئے، لوگوں کے ساتھ معافی کا اپنا تہیہ کیجئے، معاف کرنا سیکھیے۔ یقین جانیے جب آپ معاف کرنا سیکھ لیں گے، جب آپ معاف کرنا جان لیں گے، جب آپ معاف کرنا سیکھ لیں گے، تب اللہ رب العزت سے امید لگائیے، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اس کی دعا نہیں سنتے کہ جو حرام مال کھاتا ہے۔ حرام مال کھانے والے کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا۔ حرام وہ جو اللہ نے حرام کیا، یعنی ویسی چیزیں کھانا، اور حرام وہ بھی جو حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا۔ چیز تو حلال ہے لیکن حرام ذرائع سے حاصل کی گئی۔ تیسرا حرام وہ کہ جو کسی وجہ سے حرام ہو گیا ہو، یعنی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان تینوں چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص غبار آلود ہوگا، مٹی سے اٹا ہوا ہوگا، خانہ کعبہ کا دروازہ اور چادر کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ربی ربی ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، اس کی معافیاں، اس کی دعائیں اس کے منہ پہ دے ماری جا رہی ہیں۔ خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر اللہ کا سب سے محبوب نام ربی ربی کہہ کر گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوگا، اس کو معافی نہیں مل رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا اوڑھنا حرام، سب کچھ حرام کا۔ لہذا یہ دو چیزیں جب آپ اللہ رب العزت سے آج کہیے کہ اللہ جو پہلے کھایا، جو پہلے کیا، اس سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ سود کی نوکری، حرام ذرائع، اس سے توبہ کیجئے اور رشتہ داروں سے معافی طلب کیجئے، رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھیے، والدین کی خدمت کیجئے، پھر اس کے بعد اپنے رب سے دعا مانگیے۔ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ معاف کر دیں گے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے غلطی ہونا اور ایک ہوتا ہے غلطی کرنا۔ غلطی ہونا یہ ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے، انبیاء کرام کے علاوہ ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوں گی، کبھی نہیں بچ سکتے ہم۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ہم سے غلطی نہ ہو، غلطی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم سے غلطی ہوگی، لیکن ایک ہوتا ہے غلطی کرنا، یہ قابل تشویش ہے۔ غلطی ہو جانا، بھول چوک ہو جانا، غلطی سے گناہ ہو جانا، لیکن ایک قصدن کرنا، بار بار کرنا، اس پر اصرار کرنا، یہ ہوتا ہے گناہ، یہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ۔ صغیرہ کو بھی بار بار کر کر کے کبیرہ کر دینا، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے گی اللہ معاف کر دیں گے، لیکن غلطی کرتے رہنا، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کی بھی مجھ سے معافی مانگو کہ میں معاف کر دوں گا، اس کی بھی معافی مانگو گے جو غلطی کی ہے آپ نے، جو ہوئی
وہ تو آپ کی نیکیاں مٹا دیں گی، جو کی آپ نے اس کو بھی اللہ معاف کر دیں گے. لیکن ایک غلطی کی قسم وہ ہے، کوئی بھی غلطی کی جائے لیکن اس کو اس انداز میں کیا جائے، وہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے. اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے اور بہت شدید غصہ آتا ہے حدیث کے الفاظ میں. اور نوجوانوں، یہاں الحمدللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اکثریت نوجوانوں کی ہے، بہت خوش آئند بات ہے، لیکن نوجوانوں سے میں زیادہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے اندر نوجوان زیادہ مبتلا ہے. وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد کسی کو اس کا گواہ بنا لینا، اس کو فخریہ طور پر بیان کرنا یا اس کو انتہائی عاجزانہ طور پر بیان کرنا، اس میں بزرگ مبتلا ہوتے ہیں. فخریہ میں نوجوان ہوتے ہیں اور عاجزانہ میں بزرگ مبتلا ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. فخریہ طور پر کہتے ہیں آج میں نے فلانے کے ساتھ یہ کر دیا، بڑا مزہ آیا، آج تو میں نے وہ اور یہ اور وہ. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ یار تجھے کیا پتا، میرے تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس یوں کر لوں گا میں، اور میں تو کرتا ہوں روز. او بھائی، جب اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو چھپا رہے ہیں، آپ کیوں گواہ بنا رہے ہیں؟ ایک تو گناہ کر رہے ہیں، دوسرا اس کو گواہ بنا رہے ہیں. یہ فخریہ طور پر آج کے بعد توبہ کر لیجئے بھائی، آج کے بعد کسی کو نہیں بتائیں گے. اور دوسرے بعض لوگ مومنانہ انداز میں، عاجزانہ انداز میں کیا کرتے ہیں، ارے اللہ معاف کرے آج تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے، اللہ بس معاف کرے آج سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. ہوتا ہے یہ بزرگ لوگ، یہ بھی نہ کیجیے بھئی. اللہ رب العزت ہے، آپ کا معاملہ ہے، آپ کے رب کا معاملہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، کر دی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی، بس معاف کر دے گا وہ. لیکن اس کا گواہ جب بنائیں گے نا آپ، تب اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے. اور ایک وہ گناہ ہے، اللہ سے توبہ مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے استعانت مانگیے، مدد مانگیے کہ اللہ ہم سے وہ گناہ سرزد مت کروانا. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کو گناہ پر مجبور کریں. آپ کسی اور کو گناہ پر جو مجبور کرتے ہیں اور اس سے گناہ کرواتے ہیں، وہ تو شاید اللہ سے معافی مانگ لے، آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. جو برائیوں کی ترویج کرتے ہیں، جو برائیوں کو پھیلاتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو برائیوں اور فواحش کو پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو کبھی معاف نہیں کرتے. آپ نے برائی کو پھیلایا، آپ برائی کو پھیلانے کا سبب بنے، کتنے لوگوں تک وہ جائے گی اور کہاں تک جائے گی، اور کون کون کرے گا؟ جو کرے گا گناہ آپ کو ملے گا. خصوصاً آج کے دور کے اندر میں نوجوان نسل سے کہوں گا کہ ایک گناہ، یہ والا گناہ جو نا، گناہوں کی تشہیر والا ہم سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دانستہ اور نادانستہ دونوں صورتوں میں. وہ ہے سوشل میڈیا کے اندر، فیس بک کے اندر اور واٹس ایپ کے اندر. ہم گناہوں کو شیئر کر دیتے ہیں، لائک کر دیتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں. تینوں صورتوں میں ہم نے گناہ کو کیا کیا؟ پھیلایا. اچھا، بعض اوقات ہم لوگ متقی بن کر، پرہیزگار بن کر یہ کام کرتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، دیکھیے فلانے شخص کو اس نے یہ کر دیا، اور پھر ہم نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھائی استغفر اللہ زبان سے کہہ دو نا، وہاں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے استغفر اللہ لکھا، وہ چیز اس تک پہنچ گئی، آپ کا فرینڈ تھا، اور اس نے جب اس کو استغفر اللہ لکھا، یہ ان کے فرینڈ تک پہنچ گیا، اور یہ بات پھیلتی چلی گئی، اور گناہ آپ کے ذمہ آ گیا. ایسی کسی چیز کو نہ شیئر کیجئے، نہ کمنٹس کیجئے، نہ لائک یا ڈس لائک کیجئے. آج کل ڈس لائک کا بھی شاید آپشن آ گیا. کوئی نہیں کیجئے، غصے والا ہے نا، کچھ بھی نہ کیجئے، چھوڑ دیں، اگنور کر دیجئے. جہاں برائیوں کو دیکھے
اجتناب کیجیے۔ مومنین کی یہ ایک صفت بیان کی ہے سورہ مومنین کے اندر کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اس کو۔ آپ بھی اگنور کرنا سیکھیے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، شرک کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرتے۔ اگر شرک ہو گیا ہے زندگی میں، اگر آپ نے معافی مانگ لی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دے، لیکن مرنے کے بعد شرک ایک واحد گناہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے، اور حقوق العباد ان کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ باقی جتنے بڑے گناہ ہیں مرنے کے بعد اللہ چاہے تو معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج جب ہم اپنے نامہ اعمال اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اپنی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اس کے مصنف ہم ہیں۔ کبھی کسی کے لیے کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کو تشویش ہو جاتی ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق تھا، کچھ لکھا ہوگا اس نے۔ آج کل جیسے کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا، حالانکہ کیا لکھا ہے لیکن تشویش ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک کتاب وہ جو خود آپ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اس پر کبھی آپ نے تشویش کا اظہار کیا؟ کبھی خود جائزہ لیا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں؟ کوئی ایک نیکی آج کی رات اس چیز کا بھی جائزہ لے لے۔ یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہے، لیلۃ القدر، احتساب نا، من صام رمضان، حدیث سنی تھی، احتساب ہوا من صام رمضان ایمان ہوا احتسابا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، یا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، یا جس نے رمضان میں قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کیجئے آپ کے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی جس کو آپ اللہ کے سامنے فخریہ طور پر بیان کر سکیں۔ کوئی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، گناہوں کی معافی مانگیے، ہر لمحے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ توبۃ النصوح، مولانا صاحب نے بھی آپ کے سامنے، یہ میرے استاد کے بیٹے بھی ہیں، مولانا حجازی صاحب کے، فقیر حسین حجازی صاحب میرے استاد ہیں، ان کے بیٹے تھے اور خود بھی عالم دین ہیں۔ یہ آپ کو بیان کر رہے تھے کہ گناہ معاف کروانے کے تین ہی طریقے ہیں۔ پہلی بات کہ آپ پشیمان ہو جائیں، دوسری بات آئندہ نہ کرنے کا عزم کیجئے، اور تیسرا اللہ سے معافی مانگ کر اس سے استعانت طلب کیجئے کہ آئندہ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ کبھی ہم نے ایسی استغفار مانگی ہے؟ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یقین جانیے مانگنے کا طریقہ کیوں نہیں آتا؟ ہمارا یقین کمزور ہے۔ تو کہتے ہیں نا، پہلے دور میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ اسی طریقے سے نماز استسقاء کے لیے جایا کرتے تھے، تو اکثر و بیشتر بچے چھتری لے کے نکل جایا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ تو کہا اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں نا، جب مانگنے جا رہے ہیں تو اللہ دے گا بارش، اور واقعی پھر اللہ دیتا بھی تھا۔ تو وہ بچے والا یقین ہے، بچے والا یقین آپ کے پاس؟ بچے والا یقین کا ایک قصہ بھی آپ کو سنا دوں۔ آپ کو ایک بچہ، یتیم بچہ تھا، عید کے دن قریب تھے، یتیم بچہ تھا، اس کی والدہ کو اتنی طاقت نہیں تھی، سنا ہوگا شاید آپ لوگوں نے، کہ وہ اس کو نئے کپڑے سلوا سکتی۔ اس نے اس بچے کے ذہن میں، جیسا بچہ تھا ویسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس نے ایک خط لکھا اللہ میاں کے نام، اللہ میاں کے نام خط لکھا کہ اللہ میاں مجھے 50 روپے چاہیے، 50 روپے آپ نے میرے ابو کو اپنے پاس بلا لیا ہے، مجھے 50 روپے دے دیجیے، آپ کے خزانوں میں کون سی کمی آ جائے گی، میری عید ہو جائے گی۔ یہ لکھ کر اس نے خط بند کیا، لفافے میں ڈالا اور اوپر لکھ دیا اللہ میاں کو ملے، اور جا کے ڈاکخانے میں جمع کرا دیا۔ اب جب وہ ڈاکیے کے ہاتھ پہ لگا تو ڈاکیے نے دیکھا اللہ میاں کے نام، بڑا حیران ہوا، اپنے آفیسر کے پاس لے گئے کہ بھائی اب اس کا میں کیا کروں؟ اس نے کہا کھولو بھائی، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟
جب لکھا ہوا دیکھا تو وہ ایک بچے کا خط تھا، تو وہ آفیسر کہنے لگا کہ اس بچے نے جس یقین کے ساتھ لکھا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تک پیسے پہنچائیں، لہٰذا اس کے واپسی کے پتے پر ہم سب لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور وہ اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں لفافے میں ڈال کے۔ بچہ خوش ہو جائے گا، اس کا یقین اللہ پر پختہ رہے گا۔ وہ منی آرڈر اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب بچے کے ہاتھ لگا، بچے نے جب دیکھا تو وہ 40 روپے تھے۔ تو وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھنے کے کہنے لگا، اے اللہ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے پیسے دے دیے، لیکن یہ ڈاکیا بڑا بے ایمان بیچ میں سے 10 روپے کھا گیا۔ یہ ڈاکیا اس کی ایمانداری تھی، بلکہ اس کی احسان تھا کہ اس نے پیسے جمع کر کے اس تک پہنچائے، لیکن بچہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ڈاکیا بڑا بے ایمان، تو نے 50 روپے بھیجے ہوں گے، 10 روپے یہ کھا گیا۔ اس یقین کے ساتھ کبھی ہم نے مانگا ہے اللہ سے؟ جس طرح بچہ اپنے والد اپنی والدہ کے پاؤں سے چمٹ جاتا ہے اور وہ مانگتا ہے، ضد کرتا ہے کہ بس دے ہی دے، اس کو یقین ہوتا ہے نا کہ دیں گے مجھے۔ تو ہم نے کبھی اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگا ہے؟ نہیں مانگا ہم نے۔ مانگیے اللہ رب العزت سے، اس یقین کے ساتھ مانگیے۔ اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جہاں ہم دعائیں کر رہے ہیں وہاں جاتے جاتے آپ کو ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کو مشورہ دے رہا ہوں۔ نوجوانی ہے، جوانی ہے، جوانی دیوانی بھی ہوتی ہے، اور جوانی میں انسان گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا انبیاء کرام کا شیوہ ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی اللہ اللہ کرتا ہے، بڑھاپے میں اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ جوانی میں توبہ کیجیے، لیکن کیا کریں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مشورہ مان لیجئے میرا۔ مشورہ یہ ہے کہ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ حضرت، گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، دعا کیجیے۔ حضرت نے کہا دعا بھی کروں گا، دوا بھی دوں گا۔ دوا یہ ہے کہ میرا ایک مشورہ مان لے۔ قریب بلایا، آرام سے اس کو کہا کہ گناہ کرنے کو دل چاہے نا، جب دل چاہے گناہ کر لیا۔ نوجوان ایک دم جھٹکے میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا گناہ کرنے کو دل چاہے گناہ کر لیا کر، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، خدا کی نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ کرنا۔ تو وہ نوجوان کیا کہنے لگا؟ کیا کہنے لگا؟ بولے نا، خدا کی نظروں سے کون اوجھل ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ اس نوجوان نے کہا اللہ کی نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا، اچھا تجھے یہ پتہ ہے؟ چل پھر ایک اور کام کر، گناہ کرنے کو دل چاہے گناہ کر لیا کر، لیکن خدا کی دھرتی سے باہر نکل کر، اس کی بادشاہت سے باہر نکل کر، اس کی زمین سے باہر، اس کی کائنات سے باہر نکل کر گناہ کرنا۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت کون نکل سکتا ہے اس کی بادشاہت سے دور؟ ہر طرف اس کی بادشاہت ہے۔ بزرگ نے کہا اچھا تجھے یہ پتہ ہے؟ چل ایک اور کام کر، پوری زندگی گناہ کرتا رہے، جب جی چاہے گناہ کرنے کا گناہ کرتے رہنا، لیکن جب موت کا فرشتہ جان نکالنے کے لیے آئے نا، صاف انکار کر، نہ بابا نہ، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میں پڑھوں گا، ابھی میں انجینئر بنوں گا، پھر میری اماں دلہن دیکھیں گی، میری شادی ہوگی، پھر میرے گھر میں دلہن آئے گی، پھر اس کے بعد میرے بچے ہوں گے، پھر میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا، پھر ان بچوں کو جوان کروں گا، پھر اس کے بعد اللہ اللہ کروں گا، پھر میری جان نکالنے کے نہیں آنا، ابھی جوانی میں تو آ گیا بھائی، جا یہاں سے۔ تو بزرگ نوجوان کہنے لگا حضرت کون موت کے فرشتے کو انکار کر سکتا ہے؟ جوانی میں بھی آتا ہے، بڑھاپے میں بھی آتا ہے، راہ چلتے میں بھی وہ جان لے لیتا ہے۔ کہا اچھا تجھے یہ پتہ ہے؟ تو پھر آخری مشورہ مان کہ جب گناہوں کی پاداش میں
تجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہو تو فرشتوں کے سامنے انکار کر دینا، نہ بابا نہ، میں نے نہیں جانا جہنم میں، وہ آگ میں نہیں جانا، میں نے تو جانا ہے جنت میں، وہ دیکھو کتنے مزوں میں ہے، اور پھر بھاگ کے جنت میں چلے جانا۔ تو وہ نوجوان اٹھ کے جانے لگا، حضرت میں آپ کو خود سمجھ کے آیا تھا، آپ عجیب آدمی، مجھے عجیب عجیب باتیں بول رہے ہیں۔ کہا اچھا تجھے یہ بھی پتہ ہے؟ اور پھر اس نوجوان نے کہا، بزرگ نے کہا کہ اے نوجوان، جب تجھے سب کچھ پتہ ہے تو پھر تو گناہ کرتا کیوں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، سچے دل سے بتائیے، کیا میں اور آپ یہ سب کچھ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ دھرتی اللہ کی دھرتی ہے، ایک دن ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ جب ہمیں سب کچھ پتہ ہے تو پھر ہم گناہوں کے قریب کیوں جاتے؟ آئیے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ رات شاید لیلۃ القدر کی رات ہو جائے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیے، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ بخش دے۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک وہ گناہ ہے جو ہمارا انفرادی ہے، اس کی معافی تو ہم نے اپنے رب سے انفرادی مانگی، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو اجتماعی ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا، لوگوں جب تک تم سب مل کر بحیثیت قوم ان گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ان میں بڑے گناہ یہ ہیں فحاشی اور یعنی بے پردگی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم سب مل کر گناہ مانگو اور گناہوں کی معافی مانگو۔ اور دوسرا جو گناہ ہم کر رہے ہیں کہ اپنے اوپر بار بار ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، اپنے ہی اختیار سے، اپنے ہی ووٹ سے، اپنی ہی پرچی سے۔ جب میں اور میرا رب ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، ہم اپنی مرضی سے ٹھپا لگاتے ہیں اور پھر 5 سال تک روتے ہیں، 70 سالوں سے روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قوموں کی غلطیاں جب ہوتی ہیں نا تو ان کا خمیازہ بھی نسلیں بھگتتی ہیں۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ ہماری جو لمحوں کی خطائیں ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، نماز میں جب آپ سے غلطی ہوتی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ مقتدی ہیں، آپ سے غلطی ہو جائے، واجب چھوٹ جائے یا قبل تاخیر ہو جائے، تقدیم ہو جائے، معاف ہے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ کس کو کرنا ہوگا؟ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ امام کو سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، تو غلطی امام سے ہوئی، سجدہ صاحب کس نے کرنا ہے؟ سب نے کرنا ہے۔ بھائی غلطی امام سے ہوئی تو آپ کیوں کر رہے ہیں سجدہ صاحب؟ کیونکہ امام کی غلطی کا خمیازہ سب مقتدیوں کو بھگتنا پڑتا ہے، حکمرانوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس رمضان المبارک میں یہ تہیہ کیجئے کہ ہم ایسے حکمران مسلط کریں گے اپنے اوپر، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے، ایسے لوگوں کا حق میں تصدیق کریں گے۔ ووٹ ایک امانت ہے، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جن کے بارے میں میرا دل کہے گا یہ واقعی صادق ہے، یہ واقعی امین ہے، یہ واقعی اللہ والا ہے، یہ واقعی اللہ کا نظام اس دھرتی کے اوپر نافذ کرے گا۔ اور اسی کا یہ بیعت ہے، یاد رکھیے گا، یہ بیعت ہے۔ پہلے دور میں جو بیعت کی جاتی ہے نا خلیفہ کے ہاتھ میں، ہم لوگ بیعت کرتے ہیں نا، یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ جائے گا اور یہ وزیر اعظم چنے گا، ایسا ہی ہے نا، وہی جا کر وزیر اعظم کا ووٹ دیتا ہے۔ ایسا بندہ چنیے گا جو آپ کو مسجد میں مل سکے، ایسا بندہ چنیے گا جو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایماندار ہو، صادق ہو، امین ہو، کرپٹ نہ ہو اور عوام میں سے ہو، عوام کا ہو۔ یقین جانیے سب مل کر جب یہ توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا
اللہ کی دھرتی پر، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہے پھر رحم بھی فرمائے گا، زمین خزانے اگلے گی، آسمان سے اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔